اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سورہ یوسف سے متعلق مختصر تعارف کرایا تھا کہ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور بھی کچھ بنیادی باتیں ذکر فرمائی تھیں۔ آج یہ سورہ یوسف کی تفسیر سے متعلق دوسری ویڈیو ہے جس میں سورہ یوسف کا شان نزول بھی بیان کیا جائے گا اور بھی کچھ آیتوں کی تفسیر اور تشریح کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو کیوں نازل فرمایا، اس کو ٹیکنیکل زبان میں شان نزول کہتے ہیں کہ اس سورت کے نازل کرنے کا بیک گراؤنڈ اور مقصد کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ عرب میں بڑا مشہور تھا۔ ایک مرتبہ کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں یہ بات بتلائیے کہ آل یعقوب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر کیوں منتقل ہو گئی تھی۔ بنیادی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو وطن تھا وہ ملک شام تھا، فلسطین کا علاقہ ان کا اصل وطن تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ اس تفسیر میں ذکر کیا جائے گا۔ اس صورت میں بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے، مصر کے بادشاہ بنے، وہاں ان کا پورا خاندان منتقل ہوا۔ پھر جہاں ان کا خاندان رہنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آل یعقوب ملک شام سے ملک مصر کیسے منتقل ہوئے۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں پورا واقعہ بتائیے، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ اس طرح بہت سارے سوالات کفار و مشرکین کرتے رہتے تھے، انہی میں سے ایک سوال یہ بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری صورت نازل فرمائی اور اس صورت میں تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ الف لام را، جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے جس کا مطلب اور مفہوم اللہ اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ اعلم بمرادہ۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مقدس جو کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن کریم میں حلال اور حرام کے بہت سے احکام، ہر کام کی حدود اور قیود، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک معتدل سیدھا نظام زندگی بتایا گیا ہے۔ یہ وہی قرآن مجید ہے اور اس کی یہ آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا، جس لینگویج کو سلیکٹ کیا، وہ عربی لینگویج ہے، عربی زبان ہے۔ اس کی وجہ بالکل سیدھی اور واضح ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر جس علاقے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث تھے وہاں کے لوگوں کی زبان عربی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی رعایت میں عربی زبان میں قرآن کریم نازل فرمایا۔ وہ قرآن کریم کے اولین مخاطبین تھے تاکہ وہ قرآن مجید کی ایک ایک بات کو وضاحت کے ساتھ سمجھ سکیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یعنی ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لیے بہترین قصہ اس قرآن کو بذریعہ وحی آپ پر نازل کر کے، بے شک آپ اس سے پہلے ان تمام واقعات سے ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف فرما دیا کہ ہم اس صورت میں جو واقعہ آپ کے لیے ذکر فرما رہے ہیں اس واقعے سے پہلے آپ پوری طرح باخبر نہیں تھے۔ دوسری بات یہ کہ کفار و مشرکین نے آپ سے جو سوال پوچھا ہے ان کے سوال کا جواب بھی اس صورت میں
خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے۔ اور اس سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بالکل واضح ہو جاتی ہے، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت لمبا عرصہ کفار و مشرکین کے درمیان مکہ میں رہتے ہوئے گزرا تھا۔ ساری دنیا جانتی تھی کہ حضور نے کسی کے پاس ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، کسی سے ایک حرف بھی نہیں سیکھا، اس کے باوجود بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی واقعہ پرانا تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کس پر آتی ہے؟ وہ نبی پر آتی ہے۔ لہذا یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے بالکل برحق نبی ہیں جن کو مبعوث کیا گیا ہے اس پوری امت کے لیے۔ پھر بھی اگر کفار و مشرکین نہیں مانتے ہیں تو یہ ان کی اپنی عقل کا قصور ہے، ان کی اپنی حماقت اور بیوقوفی ہے، ورنہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے۔ آگے اس قصے کا آغاز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، اور انہوں نے یہ خواب اپنے والد کے سامنے ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن مجید کے سب سے بڑے مفسر کہلاتے ہیں، جن کا لقب ہی رئیس المفسرین ہے، انہوں نے اس خواب کی تعبیر بتلائی ہے کہ 11 ستاروں سے مراد تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، چونکہ 10 تو ایک ماں سے تھے، اور 2 بھائی یوسف اور بنیامین ایک ماں سے تھے، تو حضرت یوسف کے علاوہ جو بقیہ 11 بھائی تھے، 11 ستاروں سے مراد وہ 11 بھائی ہیں، اور سورج سے مراد والد حضرت یعقوب ہیں، اور چاند سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ یہ خواب تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ جیسے ہی حضرت یعقوب نے یہ خواب سنا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت یوسف کو ایک نصیحت کی۔ وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ مطلب ترجمہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب تم اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر اور نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ اس خواب کا بنیادی طور پر کیا مطلب ہے۔ وہ مطلب بعد میں آپ چل کر سنیں گے بھی، اور واضح بھی ہوا کہ ان کے پورے خاندان نے، 11 بھائیوں نے بھی اور ان کے والدین نے بھی عزیز مصر بننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کر سجدہ کیا۔ ان کی تعظیم میں پچھلی شریعتوں میں سجدہ کرنا جائز بھی تھا، اس امت محمدیہ میں تو تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن پچھلی امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ اب صرف سجدہ اللہ کو ہے، تعظیمی سجدہ بھی اس شریعت میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ساتھ میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے بھائی تمہارے خلاف کوئی سازش کریں، تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بندی کریں، اور شیطان انسان کو بھٹکاتا ہی رہتا ہے۔ شیطان نے تو ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا تھا اور اس پر ہمیشہ کے لیے لعنت اور پھٹکار ڈال دی تھی، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہی بات کہی تھی ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، اور تو دیکھے گا اللہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے اکثر بندے ناشکرے ہوں گے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس لیے حضرت یوسف کو منع کر دیا کہ تم اپنے بھائی کو یہ خواب بیان مت کرنا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم ذرا سا خواب سے متعلق تھوڑی سی تفصیل سمجھتے ہیں، اور خواب کی کچھ قسمیں بھی ہیں، ان قسموں کو بھی ہم ذرا سنیں گے تو بات مزید واضح ہو جائے گی، اور یہ ایک خواب سے متعلق ایسی بات بھی ہوگی جو انشاءاللہ ضرور آپ حضرات کو بھی نفع دے گی اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ مومن کا خواب ایک کلام ہے جس میں وہ اپنے رب سے شرف گفتگو حاصل کرتا ہے۔ یہ حدیث
طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے اور تفسیر مظہری والوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بنیادی طور پر خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک خواب تو وہ ہوتا ہے جو انبیاء علیہم الصلاۃ دیکھتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کو جو خواب دکھتے ہیں وہ خواب بالکل سچ ہوتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبیوں کے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا ہے۔ بہرحال خواب کی 3 قسمیں، ایک خواب تو یہ ہے جو آپ کو بتلایا گیا ہے جو نبیوں کو دکھتا ہے۔ دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جو ڈراؤنا ہوتا ہے، آدمی بہت سی مرتبہ سوتے ہوئے ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کے لیے ڈراؤنی ہوتی ہیں اور انسان ان کو دیکھ کر ڈر بھی جاتا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے بنیادی طور پر ہوتا ہے۔ جو شیطان انسان کو جاگتے ہوئے کوشش کرتا ہے کہ بھٹکائے، وہی شیطان سوتے ہوئے بھی کچھ اس طرح کی سرگرمیوں میں مشغول رہتا ہے کہ لوگ ڈرتے رہیں۔ تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جس کو مبشرات کہا جاتا ہے کہ انسان خواب میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے کہ جو اس کے آئندہ کی زندگی سے بھی متعلق ہوتی ہیں۔ بہت سی مرتبہ اس کے اشارے انسان کو مل جاتے ہیں، اور کچھ ایسی خوشخبری والے خواب بھی ہوتے ہیں جو خواب اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو دکھا دیتا ہے۔ بہرحال یہ موٹی موٹی خواب کی 3 قسمیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بنیادی بات یہ بھی ہے کہ ہر ایرے غیرے کے سامنے اپنا خواب نقل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہمارا خیرخواہ ہو یا خواب کی تعبیر بتا سکتا ہو اسی کو ہی خواب بتانا چاہیے۔ ہر ایک آدمی کے سامنے خواب نہیں بتانا چاہیے۔ اس کے علاوہ خواب سے متعلق اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ جن کو آپ تفصیل کے ساتھ اگر دیکھنا چاہیں تو ہم نے مستقل اس پر ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے، جس کی لنک آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں اور وہاں خواب کی تفصیلی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی داخل ہے، اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ پر اور ابراہیم و اسحاق پر پوری کی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس خواب کے ذریعے سے یہ بشارت دی ہے کہ سب تمہارے فرما بردار بنیں گے، یعنی تمہارا پورا خاندان اور تمہارے گھر والے تمہارے فرما بردار بنیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت سے بھی سرفراز کرے گا اور تمہیں بہت ساری مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ اور یقینی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جیسے ہم نے تمہارے ماں باپ پر اور ابراہیم و اسحاق پر اپنی نعمتیں پوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو باپ دادا تھے، حضرت یوسف کے والد تھے حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، تو پوری آپ یہ آبا و اجداد کی پیڑھی دیکھیں تو سب کے سب نبی ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اسی طرح تمہیں بھی وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ یہاں سورہ یوسف کا ایک رکوع مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد اگلا رکوع ہم شروع فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔